حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ایک بار میں سفر حج پر نکلا تھا، یہی عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے راستے میں ایک جوان لڑکے کو دیکھا 17-18 سال کا، اکیلا جا رہا تھا۔ یہ وہ دور ہے جب اکیلے سفر نہیں کیا جاتا تھا، قافلوں میں جاتے تھے، کئی لوگ مل کر کے ایک قافلہ بناتے تھے اور سفر کرتے تھے، اور اس زمانے میں یہ تنہا لڑکا اکیلا سفر کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے اس کو روک کر کے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اکیلا نکلا ہے، زیادہ سفر بھی تیرے ساتھ نہیں، کوئی سامان نہیں رکھتا اپنے ساتھ؟ وہ ہنس کر کے کہتا ہے آپ اپنے گھر پر کبھی کسی کو دعوت دیں اور بندہ آنے والا اپنے گھر سے کھانا لے کر کے آپ کے گھر آئے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا بالکل نہیں، ہم جس کو دعوت دیں اس کو کھلانے کے لیے بلائیں، تو اپنے گھر سے کیوں لے کر کے آئے گا؟ وہ بندہ کہتا ہے میں خود نہیں، میرے رب نے بلایا ہے تو جا رہا ہوں، میرا وہ میزبان ہے، میں اسی کے بھروسے جا رہا ہوں۔ یہ اعلیٰ توکل کی بات ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس کی باتیں سن کر کے مجھے لگا کہ کہیں یہ جملے بازی تو نہیں ہے، لیکن جب وہاں پہنچے حرم کعبہ میں تو وہاں بھی اس کو دیکھ لیا آپ نے، وہ طواف نہیں کر رہا تھا، ایک جگہ کھڑا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں قریب اس کے گیا اور جا کر کے سنا وہ کیا دعا کر رہا ہے۔ وہ دعا یہ کر رہا ہے اے رحمان، دنیا کا تو نظام یہ ہے جب کبھی کوئی اپنے گھر میں کسی کو بلاتا ہے تو میزبان گھر پہ موجود ہوتا ہے، مہمان کے آنے کے وقت میزبان گھر پہ موجود ہوتا ہے، اور تو مجھے بلایا ہے، میں تیرے بلاوے پر آیا اور یہاں میں کعبہ دیکھنے نہیں تجھے دیکھنے آیا ہوں، میزبان کہاں ہے؟ وہ نظریں اٹھاتا تھا اور بار بار یہ کہتا تھا کہ تو بلایا ہے اور میں تیرے دربار میں آیا ہوں، میں تیرے لیے آیا ہوں، تو کہاں ہے؟ یہ کہتے کہتے وہ رونے لگا تو ابن مبارک فرماتے ہیں کعبے کے پاس ایک بجلی سی چمکی اور یہ دیکھا اور تیزی سے چیخ مارتا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا، غش کھا کر کے گر گیا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں جلدی سے زمزم لے کے آیا اور اس کو پلانے کے لیے کہ بے ہوش ہو کر گرا تھا، لیکن جب اس کا ہاتھ پکڑ کر کے دیکھا تو اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، روح نکل چکی تھی۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو حرم کعبہ میں گئے تو صرف خالص اللہ کے لیے گئے، اور آج کے دور میں لوگ سفر کرتے ہیں تو وہاں کے کھانے پہلے چاہیے، وہاں کے ہوٹل پہلے چاہیے، وہاں کے آرام آسائش ساری چیزیں چاہیے۔ اس دور میں کیا نہیں ملتا، ساری چیزیں